پاکستان تحریک انصاف کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو سوال ایک ہی ہوتا ہے، آج کون کس سے لڑا؟ اس کے علاوہ اس جماعت میں سے کوئی اور خاص خبر نکل نہیں رہی۔ اگر اس سے جڑی بھی ایک اور خبر ہے تو وہ یہ ہے کہ آج کون خان صاحب سے ملا اور کس کو روکا گیا، لیکن یہ جو خبر ہے یہی بنیاد بنتی ہے جو پہلا جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ آج کون کس سے لڑا۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے جماعت میں، اور ایک دم جو تمام تر اختلافات تھے یہ آن دا سرفیس کیسے آ گئے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ اب کچھ مرہم رکھا جائے ان پہ اور حالات جو ہیں وہ نارمل سی کی طرف واپس جائیں؟ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کیونکہ وہ پارٹی کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، اس جماعت کا حصہ رہے ہیں اور اندر بیٹھ کر انہوں نے معاملات کو دیکھا ہے، تو ان سے ذرا جانتے ہیں کہ یہ کیا پرابلم ہو کیا رہا ہے۔ جی مروت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ جو جتنا زیادہ یہ جھگڑے شروع ہو گئے ہیں، آپ کو حیرت ہوئی ہے؟ بہت شکریہ، مجھے خوشگوار حیرت ہوئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ پہلے مجھ پہ الزام لگاتے تھے کہ میں ہر ایک کے ساتھ جھگڑتا ہوں۔ اب میرا پہلے ایک مسئلہ آیا شیخ شاہین صاحب کے ساتھ، حامد خان صاحب کے ساتھ، پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جب میرے پیچھے پڑ گئے تو ان کے ساتھ بھی پیدا ہو گیا۔ اب اگر آپ دیکھ لینا، شیخ شاہین صاحب، حامد خان صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، میں، بیرسٹر گور صاحب، اس کے علاوہ علی ظفر صاحب، کوسا صاحب، یہ تماموں میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم سب وکیل ہیں، اور یہ جھگڑے بھی انہی کے بیچ ہوئے ہیں۔ انہی کے بیچ مینز کہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک سائٹ پہ ہیں اور باقی جو ہیں سب شعیب شاہین صاحب کو نکال کے، کیونکہ اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کن سائٹ پہ ہیں، لیکن باقی سب جو ہیں ان کے ڈسے ہوئے ہیں۔ وہ بیسیکلی جب سیکریٹری جنرل بنائے گئے تو اس کے بعد شاید وہ سمجھنے لگے ہیں کہ چیئرمین کے پی کی حکومت، لیگل ٹیم اور پی ٹی آئی جو ہیں گویا اس کی باج گزار ہو گئی ہے۔ جس طریقے سے اس نے چیئرمین کو بٹھا کے پریس کانفرنس کی، جو الفاظ بولے وہی چیئرمین صاحب تو گئے تھے، اور جانے والوں پہ جن الفاظ میں انہوں نے تنقید کی وہ انتہائی معیوب الفاظ تھے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب، میں دیکھتا آیا ہوں، اپنی اکٹھے کیسز لڑے ہیں اور اس نے پی ٹی آئی کے تمام کیسز فری میں لڑے، سیزنڈ لائر ہیں، خان کا معتمد ہے، ان کے حوالے سے ان کو جھٹلایا، جھوٹا کہا، کیوں گیا؟ پھر چیئرمین صاحب گئے اور خود یہ وقت پہ پہنچے نہیں تو بہانہ یہ کیا کہ بہنوں کو چھوڑا۔ بہنوں کو نہیں چھوڑا تھا، ایک بہن علیمہ خانم کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، بوجود مجھے علم نہیں ہے، لیکن نہیں دی جا رہی تھی، غلط نہیں دی جا رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے یا کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی نے یا پارٹی نے کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا، اور نہ کسی ایس او پی میں ہے، کیونکہ وہ ایس او پی میں نے لکھوائے تھے خان صاحب کی ہدایت کے تحت جیل حکام کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ پٹیشن بھی میں نے جن کے تحت یہ سب مل رہے ہیں۔ لیکن مروت صاحب اس میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا تو موقف ہے نا کہ جی جب وہ ہائی کورٹ نے انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بھی جس نے بھی ملاقات کرنی ہے وہ سلمان راجہ صاحب فیصلہ کریں گے، یہ غلط بات ہے نا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ ایس او پی میں نے بنوائے تھے، وہ ریٹ پٹیشن ہی میں نے کی تھی، وہ آئی سی اے میں نے کی تھی جس میں یہ ایس او پی بنے، اس میں کہیں پر یہ نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی دی گئی لسٹ جو ہے وہ حتمی ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ 3 لوگ ہوں گے خان کے فوکل پرسن، جن کو بعد میں اب کوارڈینیٹر کا نام دیا گیا۔ میں خود خان کا فوکل پرسن رہا ہوں، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ تینوں فوکل پرسن جو ہیں پارٹی کے رہنماؤں، وکلاء یا جو بھی خان کے پاس جانا چاہیں گے، خان سے مشاورت کرنے کے بعد 6 لوگوں کے نام دیں گے، 6 وکلاء۔ اچھا، اب وہ یہ تو جھگڑا چلے کس کے پروسیجر کیا ہونا ہے یہ تو اب سامنے آئی گیا ہے، لیکن the bigger question is کہ اب جس طریقے سے یہ کھل کر اتنی لڑائی سامنے آ گئی ہے، کچھ رفع دفع ہو سکتا ہے معاملہ، اس اپنے لگائے ہوئے زخموں پر خود ہی مرہم رکھی جا سکتی ہے، یا یہ دراڑیں اب ایسی ہو گئی ہیں کہ اب ان کو نہیں جوڑا جا سکتا؟ میں اپنی مثال دوں گا۔ پہلے میرے ساتھ مسئلے مسائل حامد خان صاحب کے پیدا ہو گئے، وہ میرے خلاف بیانات دینے لگے، پھر شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ناراضگی پیدا ہو گئی، رؤف حسن صاحب کے ساتھ ناراضگی پیدا ہو گئی۔ آپ یقین کریں آج تک کسی نے یہ تکلیف گوارا نہیں کی کہ جی ہم آپ کے بیچ کوئی بات کر لیتے ہیں، کسی لیڈرشپ نے کبھی تکلیف ہی نہیں اٹھائی،
اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے نا کہ وہ بھی بیان دیتے ہیں، آپ بھی بیان دیتے ہیں، بٹھانے والا کوئی ہے نہیں. اور اس کے بعد جب سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ انہوں نے بیانات دیے تواتر سے، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے کوئی بٹھانے والا نہیں ہے. آج بھی پارٹی میں کون کس کو بٹھائے گا؟ میں آپ کو عرض کروں نا، علی امین خان اور اسپیکر اسد قیصر صاحب، عاطف خان صاحب، جنید اکبر صاحب، یہ 2 لابز ہیں، ٹھیک ہے نا، محترم ہے میرے لیے. لیکن بٹھائے گا کون؟ بٹھانے والے تو یا علی امین خان ہو سکتا ہے یا اسد قیصر صاحب ہو سکتا ہے. پھر آپ آ جائیں ادھر اسلام آباد میں، تو اسلام آباد میں بٹھانے والے کون ہو سکتے ہیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ہو سکتے ہیں، علی ظفر صاحب ہو سکتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب ہو سکتے تو ہیں. خود ہی آپس میں لڑ گئے سارے. تو ان کو کون بٹھائے گا؟ ان کو کون بٹھائے گا جنہوں نے دوسروں کو بٹھانا ہے، دوسروں کی مصالحت کرانی ہے؟ اور میں آپ کو عرض کروں یہ چیزیں جڑ پکڑتی ہے. تو مروت صاحب جو پرانے لوگ ہیں جماعت کے، ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ آپ سب میں جو کامن چیز ہے وہ یہ کہ آپ سارے وکیل ہیں. جو پرانے لوگ ہیں جماعت کے، جن کو کوئی نظریاتی کہتا ہے، کوئی کچھ اور کہتا ہے، جو آج کل اس طریقے سے فور فرنٹ پہ نہیں ہے، وہ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نئے لوگ آئے ہیں، سارے وکیل آئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کا ستیہ ناش لگا دیا ہے، خود بھی لڑ پڑے ہیں اور ہمیں بھی سائڈ پہ کر دیا ہے، اور اب جو پارٹی کے حالات ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں. یہ نئے پرانے کا جھگڑا نہیں ہے. علی امین خان کو داعیہ ہو گئی ہے، سن 96 سے اسد قیصر صاحب خان کے ساتھ ہے. یہی صورتحال عاطف خان کی ہے، اور یہی صورتحال ابتدا سے جنید اکبر خان کی ہے. یہ کہاں سے وکیل ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 جو ہے یہاں مرکز میں اگر آپ دیکھ لیں، یہ بعض چیزیں اوپر آئی ہے سطح پہ، بہت ساری چیزیں نہیں آئی ہے، بہت سارے جھگڑے اور شکایتیں نہیں آئی ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ وکیل نہیں ہے. وکیلوں کا ایک مسئلہ ہے کہ وکیل ویسے ہی مطلب یہ ہے کہ سیاسی لوگ آپس میں ان کا بٹوارا اگر 2 سالوں میں ہوتا ہے، وکیلوں میں 2 دن میں ہو جاتا ہے. یہ بالکل مطلب ایک دوسرے کا ریگارڈ نہیں کرتے ہیں، نہ رسپیکٹ دیتے ہیں. میں نے دیکھ لیا، اور سب سے زیادہ وکیل ہی آپ کے پیچھے لگا ہوگا اگر آپ وکیل ہیں کہ کسی طرح آپ کی بیعت نہیں کر سکے. تو یہ مسئلہ ہے جو پارٹی کو پاگل کر دیا ہے جس رویے نے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ پارٹی جو ہے اب دھکوں پہ چل رہی ہے، پارٹی جو ہے چینہ جبٹی پہ چل رہی ہے، سفارش پہ چل رہی ہے، سازشوں پہ چل رہی ہے. اب اس نے طاقت کا توازن خراب کر دیا ہے. فیصلے جتنی بھی ہو رہے ہیں ان کے لیے نہ کوئی مشاورت ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے. کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی ریڈنڈنٹ ہو چکی ہے. تو ابھی اس میں مین پاور سینٹرز کون ہیں؟ ابھی مختلف جو دھڑے ہیں اور ان دھڑوں کو کی جو سربراہی کر رہا ہے وہ کون کون سے ہیں؟ اب میرا خیال ہے کہ پاور سینٹر جو ہیں وہ خان کے بعد خان کے رشتہ دار ہیں، جو فیملی ہے ان کی. ہاں، فیملی. لیکن وہ تو اس طریقے سے ان پارٹی معاملات میں انوالو نہیں ہو رہے. یہ جھگڑے وگڑے جو ہو رہے ہیں اس میں ان کی بہنیں تو نہیں انوالو ہو رہی. نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جھگڑے کرا رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طاقت وہاں پہ ہے.